اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما۔ بہار شریعت کا 5واں حصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو ان مسائل شرعیہ کی صحیح تفہیم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ احکام شریعہ 5 طرح کے ہیں: اعتقادات، عبادات، معاملات، عقوبات، کفارات۔ پھر ان میں سے ہر ایک 5 قسم پر منقسم ہے۔ جیسے اعتقادات بھی 5 ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان بکتب سماویہ، ایمان بالیوم الآخر، یہ 5 ہو گئے۔ عبادات بھی 5 ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، 5۔ اس طرح معاملات بھی 5 ہیں: معاوضات یعنی خرید و فروخت، بیع و شراء، مناکحات، شادی وغیرہ، مخاصمات، جھگڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں اور پھر کورٹ کچہری کے چکر لگتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، امانات اور شرکات یعنی پارٹنرشپ وغیرہ، یہ بھی 5 ہیں۔ عقوبات، سزائیں، یہ بھی 5 ہیں: قصاص، جان کے بدلے جان لینا، یا کسی کا مال چرانے پر اس کے ہاتھ کاٹے جانا، قطع فی السریقہ جسے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حد کے سطر پر، شرمگاہ کی بے حرمتی پر جو سزا مقرر کی گئی ہے، تجدید، اگر شادی شدہ ہے تو رجم کیا جاتا ہے، اگر کنوارا ہے، کنواری ہے تو پھر کوڑے پڑتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی پر جھوٹا الزام لگایا، الزام ثابت نہ ہو سکا تو اس پر جھوٹا الزام لگانے والے پر حد قذف لگائی جاتی ہے۔ اور آخری سزا ہے ارتداد کی وجہ سے قتل۔ اسی طرح کفارات بھی 5 ہیں: کفارہ قتل، کفارہ ظہار یعنی اپنی محرمات سے تشبیہ دے دینا اپنی بیوی کو، تم میری ماں ہو یا ماں جیسی ہو، بہن ہو، تو پھر کفارہ دینا پڑتا ہے۔ کفارہ افطار، بحالت روزہ، غیر روزے منافی روزہ کام کر لینا جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے، قضا اور کفارہ لازم ہو، کفارہ افطار۔ کفارہ یمین، قسم کھائی پوری نہ کر سکے۔ کفارہ جنایات حج، حج کے ایام میں بحالت احرام جو چیزیں ممنوع تھیں وہ کر گئے، دم واجب ہو گیا تو کوئی کفارہ دینا پڑ گیا، تو یہ کفارات بھی اسی طرح 5 ہیں۔ اعتقادات 5، عبادات 5، اور معاملات، عقوبات، کفارات، یہ سب 5۔ لیکن ہماری گفتگو چل رہی ہے عبادات میں، تو یہ 5 عبادات یہ 3 انواع پر مشتمل ہے: خالص بدنی، خالص مالی، یا دونوں سے مکسچر، مرکب۔ نماز، روزہ، جہاد یہ خالص پیور بدنی عبادت ہے، اس میں مال نہیں خرچ ہوتا۔ اور زکوٰۃ یہ پیور مالی بات ہے، اس میں جسم حرکت نہیں کرتا، صرف مال دینا پڑتا ہے۔ حج، اس میں دونوں ہی استعمال ہوتا ہے، مال ہوگا تو حج پہ جائیں گے، حج فرض ہوگا، پھر وہاں جا کے جسم کو بھی حرکت دینی پڑے گی، طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، اور دیگر اس طرح کے وقوف عرفہ، مزدلفہ، ان سب میں جسم کو تھکانا پڑتا ہے، تو حج یہ دونوں سے مرکب ہے۔ مناسب تو یہ تھا کہ نماز چونکہ بدنی بات ہے، اس کے بعد روزہ یا جہاد کا ذکر کرتے، وہ بھی بدنی بات ہے، لیکن زکوٰۃ کو لے کے آئے جو کہ مالی بات ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ صرف صاحب بار شریعت نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اکثر فقہائے احناف، علامہ قاضی خان کے علاوہ اکثر فقہائے احناف، بلکہ محدثین بھی، بخاری مسلم کی بھی آپ دیکھ لیں، یہی ترتیب ہے، حدیثوں کی کتاب کی اور فقہی کتب کی یہی ترتیب ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ لاتے ہیں۔ کیوں؟ کتاب اللہ کی اقتداء میں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، قرآن میں 32 جگہ نماز اور زکوٰۃ کا متصلاً ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اتصال دلیل ہے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ سب سے بڑی بات ہے۔ صاحب رد المحتاج نے قحطانی کے حوالے سے اس کی تصریح پیش کی ہے،
اور امام ابن الحمام نے التحریر میں جو اشرف العبادات کی ترتیب بیان کی ہے تو اس میں ایمان کے بعد یہی ترتیب رکھی ہے، الصلاۃ ثم الزکاۃ ثم الصیام ثم الحج ثم العمرہ والجہاد والاعتکاف، نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کو ذکر کیا۔ عموماً لوگ ہمارے معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد روزے کا یا حج کا مرتبہ ہے، لیکن درجہ جو ہے زیادہ زکوٰۃ کا ہے، اور کیوں نہ ہو، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سابقہ شریعتوں میں یہ زکوٰۃ لازمی جز رہا۔ تاریخی پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل اہل اسلام و ایمان پر زکوٰۃ فرض ہوئی، اس لحاظ سے بھی یہی ترتیب ہونی چاہیے، اور بے شمار آیات و احادیث میں اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی۔ نہ دینے والے کے لیے عذاب شدید، وعید شدید بھی بیان ہوا۔ وہ احادیث آپ صاحب بار شریعت نے لکھی ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ایک آدھ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحیح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانعین زکوٰۃ سے جہاد اور قتال کرنا چاہ رہے تھے، مشورتاً کہا، حضور آپ ان سے کیوں جہاد کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے اپنے آقا کو کہتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ، کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، تو جو وہ لا الہ الا اللہ کہہ لے گا وہ مجھ سے اپنی جان مال کو بچا لے گا، علاوہ وہ جس پر کوئی حق ہو، یعنی اسے قصاصاً قتل کیا جانا ہو، اس کے علاوہ ہر کوئی اپنی مال اور جان کو بچا لے گا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ تو یہ کلمہ گو تو ہے، لا الہ الا اللہ کہتے تو ہیں، حضور کو بھی مانتے ہیں، تو پھر کیوں آپ ان سے جہاد کر رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، ایک کو فرض جانے گا دوسرے کو فرض نہیں مانے گا، میں اس سے جہاد کروں گا۔ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اور اگر کوئی شخص جو حضور کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ بھی دیتے تھا زکوٰۃ کی مد میں، آج دینے سے منع کرے گا، لقاتلتہم علی منعہا، میں اس کی منع کرنے کی وجہ سے اس سے لڑوں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، فواللہ ما ہوا الا ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر فعرفت انہ الحق، میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کا سینہ کشادہ فرما دیا، حق وہی نکلا جس کو صدیق اکبر نے اختیار کیا تھا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دراصل یہ بات شاید معلوم نہ تھی کہ جو مانعین زکوٰۃ ہیں وہ اسلامی شعار کا انکار کر رہے ہیں، فرضیت کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کوئی معصیت کا ارتکاب کر رہے ہیں، گناہ کا ارتکاب کرنے والا سزا کا حقدار ہوتا ہے، اس سے جہاد نہیں کیا جاتا، جہاد تو کافرین اور مرتدین سے کیا جاتا ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمانی بصیرت سے جانچ لیا تھا کہ یہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، فرضیت کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے آپ نے ان سے جہاد کیا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فقط کلمہ گوئی، کلمہ کہہ لینا، پڑھ لینا اسلام کا نام نہیں۔ کلمہ گوئی کے تقاضے جب تک پورے نہ کیے جائیں اور اس پر قائم و دائم نہ رہا جائے، آدمی کا ایمان و اسلام معتبر نہیں۔ آج ہمارے ہاں لبرلز کے صحبت یافتہ لوگ وہ اسلام کا نرم پہلو دکھانے کے لیے، سافٹ کارنر دکھانے کے لیے اسلام ہی کی شکل کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ کوئی حضور کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو اور اسلامی ریاست میں ایسا کرے اور اس کے قتل کا مطالبہ کیا جائے، جو کہ اسلامی ریاست کا بھی آئین ہے، قانون ہے، اور اسلامی شریعت کے لحاظ سے بھی ایسا ہی ہے، اسلامی سزا ہے، جس طرح ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اسی طرح یہ سزا ہے کہ جو گستاخی کا مرتکب ہو اس کو قتل کیا جائے، تو وہاں پر اسے سزا نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اسلام کا نرم پہلو دکھانا ہے، سافٹ کارنر دکھانا ہے۔ قرآن مجید کو جلایا جائے، حضور کے خاکے بنائے جائیں، اور دیگر
اسلام کے نام پر قدغن لگائی جائیں، اسلام کی مسلمات اور مسلم متبرک شخصیات پر کیچڑ اچھالے جائیں، تو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے محبت کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ ہم نے سافٹ کارنر دکھانا ہے۔ یہ سارا سافٹ کارنر دکھانے کا ٹھیکہ ہم نے لیا۔ کشمیر، فلسطین، برما، چائنا میں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے اور آج تک کیا جا رہا ہے۔ یہاں کسی کو سافٹ کارنر دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ لگتا ہے شاید مسلمانوں کا قتل ہی سافٹ کارنر ہے۔ سارا سافٹ کارنر دکھانے کا ذمہ مسلمانوں نے ہی لے رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو ہمارے ان اسلاف کا طرز عمل بتاتا تھا کہ اسلام فقط کلمہ گوئی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے۔ صدیق اکبر نے کر کے دکھائے، فاروق اعظم نے کہا فعرفت انہ الحق، میں نے جان لیا کہ وہی حق ہے، اور پھر آپ نے بھی وہی روش اختیار کری۔ اجماع امت بھی اب اسی پہ ہے کہ زکوٰۃ ضروری ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ دار اسلام سے خارج جائے گا۔ اور عقل و حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے، عقل و حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ ایک بہت ہی خوبصورت عبادت ہے، اور اس میں انسانیت کی فلاح و بہبود ہے۔ کیسے؟ جس طرح انسان کے جسم کو عوارض لاحق ہو جاتے ہیں، امراض لگ جاتے ہیں، اسی طرح انسان کی روح کو بھی کچھ امراض لگ جاتے ہیں۔ اور آج کے اس معاشرے میں جو انسانی روح کا سب سے بڑا ناسور ہے وہ ہے مال کی طرف محبت، میلان، غلبہ، زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی خواہش۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی لالچ نے آخرت سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے۔ اس کے نتیجے میں اس افزائش، زیادہ جمع کر لوں، زیادہ کما لوں، انسان کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، حرص، بخل، ہوس، خود غرضی جیسی حقیر صفات انسان کے قلب میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مال کو مال کہتے بھی اس لیے کہ انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اخلاقی اور روحانی امراض سے بچانے کے لیے، طہارت کے لیے، نظافت کے لیے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ مطلقاً مال سے محبت یا میلان کو ناجائز و حرام قرار نہیں دیا، یہ تو انسانی فطرت ہے، اور دین جو ہے دین فطرت ہی ہے۔ وہ مال کے جو انسان کو انسانیت کے معیار سے گرا دے، وہ انسان ہو کے انسانیت کے دکھ کو نہ سمجھے۔ سارا مال چاہے کہ میں ہی لے جاؤں، قارون بن جاؤں، اور کسی ضرورت مند کو وہ مال کی جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے گنجائش دی ہے کچھ حصہ نہ دوں، ایسے مال کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو محبوب آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، وہ دن کے جس دن ان کے جمع کردہ سونا چاندی سے ان کی پیٹھیں، ان کے پہلو اور پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے، فذوقوا، اسے چکھو، ما کنتم تکنزون، جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مال کو ناپسند فرمایا۔ البتہ وہ مال کی جس کی زکوٰۃ دے دی جائے، پھر وہ کتنا ہی ہو، اس میں حرج نہیں، جیسا کہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ میں سونے کی پازیب پہنتی ہوں تو کیا یہ کنز ہے، یہ اس مال کے تحت آئے گا کہ نہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے وعید نازل فرمائی؟ حضور نے فرمایا جو مال زکوٰۃ کی حد پہنچ گیا اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی تو پھر وہ کنز نہیں ہے، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ تو زکوٰۃ کی مشروعیت انسان کی اخلاقی اقدار کو محفوظ رکھنے کے لیے، حرص اور ہوس کی غلاظت سے، نجاست سے مطہر کرنے کے لیے فرض کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ انبیاء پر واجب نہیں، جیسا کہ صاحب دور مختار نے لکھا ہے کہ اجماع امت ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر
زکوٰۃ واجب نہیں. زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے طہارت، یعنی مال سے جو محبت اور اس محبت کی وجہ سے جو دل میں حرص ہوس کی غلاظت جمع ہوتی ہے، اس سے طہارت نظافت حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے. انبیاء اکرام اسلام کی ذات مقدسہ وہ ان بشری عوارض سے اور ان خصائل رذیلہ سے ہمیشہ سے پاک و صاف ہوتی ہے. انہیں یہ اوصاف نہیں لگتے، اس لیے ان پر یہ واجب نہیں ہے. دیگر مسلمانوں پر، چاہے وہ اللہ کے ولی ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، ان سب پر واجب ہے. صاحب باری شریعت نے آیات و احادیث کو نقل کیا ہے، یہ میں آپ کے مطالعے پر چھوڑتا ہوں. میں اب مسائل فقہیہ کا آغاز کرتا ہوں. زکوٰۃ کی تعریف تنویر الابصار در مختار سے نقل کی ہے صاحب بار شریعت نے. فرماتے ہیں زکوٰۃ شریعت میں اللہ کے لیے مال کے ایک حصے کا جو شرع نے مقرر کیا ہے مسلمان فقیر کو مالک کر دینا ہے، اور وہ فقیر نہ ہاشمی ہو نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام، اور اپنا نفع اس سے بالکل جدا کر لے. زکوٰۃ کی تعریف میں لفظ آیا ہے مال، اور زکوٰۃ مال ہی کی دی جاتی ہے. زکوٰۃ فرض ہی مال پر ہوتی ہے بقدر نصاب. تو مال کو سمجھیے کہ وہ کیا ہے، مال کسے کہتے ہیں. لغوی لحاظ سے تو مال کہتے ہیں جسے عملاً جمع کیا جا سکے، خواہ وہ چیز عینی ہو جسے اکنامیکل اسلام میں کہتے ہیں ایسسٹ، یا گڈس جیسے حیوانات، نباتات، سونا چاندی وغیرہ، کہ انہیں عملاً جمع کیا جا سکتا ہے تو یہ مال ہے. اور جسے عملاً نہ جمع کیا جا سکے، جیسے دریا میں مچھلی، ہوا میں پرندہ، جنگلات کے درخت وغیرہ وغیرہ، یا ہڈن منرلز، پوشیدہ معدنیات، یہ مال نہیں ہے. یہ تعریف تھی مال کی لغوی لحاظ سے. لیکن اصطلاح فقہا میں اور بالخصوص فقہاء احناف میں قدر مختلف ہے. ما یتمول ویدخر للحاجتی، مال وہ ہے کہ جس کی طرف طبیعت میلان کرے، مائل ہو، اور ضرورت کے وقت کے لیے اسے جمع کیا جا سکے، اسٹور کیا جا سکے، اور اس سے شرعاً اور عرفاً استفادہ، فائدہ اٹھانا جائز ہو. ان قیود و ضوابط، ان شرائط و ضوابط پر اترنے والی چیز کو مال کہا جائے گا جسے ضرورت کے وقت کے لیے جمع کیا جا سکے. لہذا جسے جمع نہیں کیا جا سکتا وہ مال نہیں. جیسے امور معنویہ، سورج کی گرمی، سردی، علم، خوبصورتی، حرارت وغیرہ، محبت، نفرت، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا، یہ مفہومی شے ہیں، تو یہ مال نہیں ہے. اسی طرح خنزیر، شراب، یہ مال تو ہیں، انہیں جمع تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ان سے شرعاً استفادہ جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے. لہذا یہ مسلمان کے لیے مال نہیں ہے. عرفاً بھی اس سے استفادہ ہو سکتا ہو، لہذا چند قطرے پانی کے یا چند دانے گندم کے، عرف کے اندر، عادت کے اندر اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. چند قطروں سے یا چند دانوں سے کیا ہوتا ہے؟ لہذا چند قطرے پانی کے یا دانے گندم کے، شراب، خنزیر، اور یہ امور معنویہ، علم، خوبصورتی، حرارت، برودت وغیرہ، یہ سب مال نہیں ہے. مال وہ ہوگا کہ جسے جمع کیا جا سکے اور اس سے استفادہ شرعاً اور عرفاً ممکن ہو، جیسے سونا چاندی، کرنسی نوٹس. امام اہل سنت کی تحقیق کے مطابق یہی صحیح ہے. سارے عالم اسلام میں صرف امام اہل سنت نے ہی اس کی طرف توجہ دلائی کہ کرنسی نوٹس یا پرائز بانڈ وغیرہ یہ سب بھی مال ہیں، کیونکہ ان پر مال کی تعریف سچی آتی ہے کہ اس کی طرف طبیعتیں مائل ہوتی ہیں، ضرورت کے وقت کے لیے اسے لوگ جمع کرتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ میں یا تجوریوں میں، اور ان سے شرعاً عرفاً استفادہ بھی ممکن ہے. جب یہ مال ہے
تو زکوٰۃ مال ہی پر ہوتی ہے، تو اس پر بھی دیگر شرائط و ضوابط کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بخلاف دوسرے مکتب فکر کے دیوبندی حضرات کہ وہ اس کو ثمن خلقی نہ ہونے کی وجہ سے مال تسلیم نہیں کرتے، اور ہزاروں کروڑوں روپے کے مالک ہونے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ نوٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس کے پاس سونا ہے وہ زکوٰۃ دے، نوٹ جس کے پاس ہیں کروڑوں وہ زکوٰۃ اس پر نہیں بنتی۔ لیکن صحیح مذہب یہی ہے کہ مال کی تعریف چونکہ ان پر سچی آ رہی ہے، نوٹ کرنسی پر یا پرائز بانڈ وغیرہ پر، لہذا یہ مال کے زمرے میں آئے گا اور اس پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ تعریف میں مال کے استعمال سے ایک اور فائدہ حاصل ہوا کہ زکوٰۃ ہمیشہ عینی شے سے دی جائے گی، شے کے منافع سے نہیں دی جائے گی۔ یعنی اگر میرے پاس گھر ہے تو میں زکوٰۃ میں اپنا گھر دوں، گھر رہائش کے لیے، رہنے کے لیے دوں، اور کہوں کہ تمہارا یہ رہنا جو میں نے کچھ دن کے لیے تمہیں دیا، یہ زکوٰۃ کے لیے دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کہ گھر میں رہائش یہ منافع ہیں گھر کے، اور خود پورا گھر یہ عین ہے۔ زکوٰۃ عین پر لازم ہوگی، مال کے لیے عینی ہونا لازم ہے، منافع اس سے خارج ہے۔ تو زکوٰۃ شریعت میں اللہ کے لیے مال یعنی عینی شے کے ایک حصے جو شریعت نے مقرر کیا ہے 2.5%، مسلمان فقیر کو مالک کر دینا، تملیک، ملکیت، اسے منتقل کر دینا، آنرشپ، اس سے اباحت اور عاریت نکل گئی۔ مثال کے طور پر میرے پاس کوئی آئے پیسے مانگے، میں اسے قرضے کے طور پر، ادھار کے طور پر دے دوں، مال تو میں نے دیا لیکن ملکیت نہیں دی، بلکہ کچھ دن بعد وہ مجھے واپس دے دے گا۔ یوں ہی میں نے کسی فقیر کو اپنے گھر بلایا اور اسے کھانا کھلا دیا۔ کھانا بھی مال ہے کہ اسے بوقت حاجت جمع کیا جاتا ہے، طبیعتیں اس کی طرف مائل ہوتی ہیں، شرعاً استفادہ، عرفاً استفادہ بھی ممکن ہے، تو وہ مال ہے۔ لیکن اس مال سے زکوٰۃ جو ادا کرنے کا انداز میں نے اختیار کیا ہے، فقیروں کو بلا کے کھانا کھلا دیا، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ نہیں ہوئی، کیونکہ اب بھی وہ کھانا میری ملکیت میں ہے، میری ملکیت میں رہتے ہوئے لوگوں نے اسے کھایا، فقیروں نے اسے کھایا۔ اگر میں انہیں کھانا دے دوں اور انہیں کلی اختیار دوں کہ آپ اس کھانے کا جو چاہے کریں، یہاں کھائیں، گھر لے جا کے کھائیں، نہ کھائیں اسے بیچ دیں، یا جو جی میں آئے کریں، یہ آپ کا کھانا ہے، آپ اس کے مالک ہیں، تو ادا ہو جائے گی۔ محض اباحت سے، جو عموماً ہم دعوتیں کرتے ہیں لوگوں کی، اپنے گھر بلاتے ہیں، تو وہاں کھانا میزبان محفل جس نے دعوت دی ہے اس کی ملکیت میں ہی ہوتا ہے، اور وہ اپنی خوشی سے تبرعاً احساناً جائز کر دیتا ہے کہ آپ لوگ میرے دسترخوان سے اور میرے کھانے سے کھائیے۔ اس لیے وہاں سے لوگوں کو کھانا اس کی اجازت کے بغیر اٹھا لے جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ملکیت ابھی بھی اسی کے پاس ہے۔ لہذا اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگی، بلکہ مالک کسی بھی چیز کا، کپڑا دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں یا کوئی چیز دے رہے ہیں، مالک بنانا ہوگا، اور کسے؟ مسلمان فقیر کو۔ لہذا کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، مرتد کو نہیں دی جائے گی، اور مسلمان غنی کو نہیں دی جائے گی۔ عرف میں تو امیری اور غریبی کا کرائیٹیریا معیار الگ ہے، لیکن شرعاً جو شخص 7.5 تولہ یا 52.5 تولہ چاندی یا ان کی قیمت کا مالک ہو، شرعاً وہ امیر ہے، وہ غنی ہے۔ اور جو اس کا نہ ہو مالک، یعنی اس کے پاس 7 تولہ سونا ہے یا 52 تولہ چاندی ہے، یا اتنی قیمت ہے، 7.5 یا 52.5 نہیں پہنچ پا رہی قیمت یا سونا چاندی، تو پھر وہ شرعاً غریب ہے، فقیر ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، البتہ اسے دی جا سکتی ہے۔ اچھا، جس مسلمان فقیر کو زکوٰۃ بطور تملیک یعنی مالک بنانے کی حیثیت سے دینی ہے، اس فقیر کے لیے مزید 2 شرطیں یہ ہیں کہ وہ نہ سید زادہ ہو، نہ سید زادہ کا آزاد کردہ غلام ہو، کیونکہ مال جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے مال کا میل ہے، اور آل رسول کی یہ شان نہیں ہے کہ انہیں مال کا میل دیا جائے۔ ویسے ہی آدمی ہدیۃً نذراتً انہیں پیش کر دے تو کر دے، لیکن یہ زکوٰۃ کی مد میں انہیں نہیں دیا جا سکتا۔ اس پر بے شمار احادیث
وارد ہوئی ہیں، جسے امام اہل سنت نے اپنے رسالے میں الزہر الباسم فی حرمت الزکاۃ علی بنی ہاشم میں ان احادیث کو جمع فرمایا ہے۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں، مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک ہے، اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد انما ہی اوساخ الناس، کہ صدقہ چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا ویسے صدقات نافلہ ہوں، آل محمد کے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ لوگوں کے مال کا میل ہے۔ لہذا جسے زکوٰۃ دی جا رہی ہے تو اس مسلمان فقیر کے لیے دیکھ لیا جائے کہ وہ سید زادہ نہ ہو، نہ ہی سید زادے کا آزاد کردہ غلام ہو۔ نہ سید زادے کو دینا، نہ سید زادے کو لینا جائز۔ کوئی دے تو سید زادہ نہ لے، لیکن عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض سادات اپنی غربت سے تنگ آ کر کے سوال کر لیتے ہیں، تو دینے والے کو چاہیے کہ پھر وہ لحاظ کرے، اور یا تو الگ سے زکوٰۃ سے ہٹ کر کوئی اہتمام کر کے انہیں نذراتاً پیش کر دے، یا پھر اس زکوٰۃ کو حیلہ کر کے ان کی خدمت میں پیش کرے۔ اور آخری شق زکوٰۃ کی تعریف میں یہ ہے کہ اپنا نفع اس سے بالکل جدا کر لے، یعنی جو زکوٰۃ کی مد میں مال دیا ہے، مسلمان فقیر غیر سید کو مالک بنایا ہے، اس میں شراکت نہ ہو، مکمل اونرشپ میں ملکیت فقیر کو دے دی، اور کوئی نفع اس سے نہ اٹھائے۔ اس لیے یہاں سے فقہاء نے مسئلہ نکالا کہ اپنے اصول و فروع کو نہیں دے سکتا، یعنی کوئی شخص اپنے دادا کو، اپنے ابا کو، پردادا کو، یہ سب اس کے اصول ہیں، اور اس کے فروع، اس کے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ سب اس کی فروع ہیں، اپنے اصول و فروع کو نہیں دے سکتا۔ اپنے بھائی بہنوں کو دے سکتا ہے، یعنی اس کی جو کنڈیشنز ہیں کہ اگر قاضی، چیف جسٹس کی طرف سے ان بھائی بہنوں کی ذمہ داری، دیکھ ریکھ اس پر ہے، تو اگر یہ بلا حساب و کتاب، بلا اعداد و شمار کے انہیں دیتا ہے، تو پھر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس نے ایک حساب بنا کے رکھا ہے کہ ان کو مہینے میں اتنے دینے ہیں، تو پھر اس حساب سے یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا کہ یہ ایک واجب سے دوسرے واجب کی ادائیگی ہے۔ ایک واجب تو اس کی ذمہ ہے چیف جسٹس کی طرف سے، قاضی کی طرف سے، کہ تم نے اپنے بھائی بہنوں کا نفقہ خرچہ اٹھانا ہے۔ اب زکوٰۃ جب دوسرا واجب ہوا تو یہ نفقہ جو قاضی کی طرف سے واجب کردہ تھا، اس واجب سے زکوٰۃ واجب کو ادا کر رہا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ بھائی بہنوں کو دے سکتا ہے، لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں۔ اگر یہ بلا حساب و کتاب، یعنی جب وہ بھائی بہن مانگتے ہیں اور یہ انہیں دے دیتا ہے، کوئی لگا بندھا ہوا نہیں ہے، تو دے سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ حساب رکھتا ہے کہ مہینے میں اتنے ہی ان کو دینے ہیں، اور قاضی نے اتنا ہی مجھے دینے کو کہا ہے، اس سے زیادہ نہیں دوں گا، تو پھر اس لگے بندے سے یہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ لگے بندے الگ دے گا، اور زکوٰۃ الگ سے دینا چاہے تو الگ سے دے سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوبارہ تعریف کا اعادہ کر دیتا ہوں۔ زکوٰۃ شریعت میں اللہ کے لیے مال کے ایک حصہ، مال بقدر انصاف جو پہنچ جائے اس کے ایک حصہ، یعنی سارا مال نہیں، ایک حصہ 2.5% جو شریعت نے مقرر کیا ہے، مسلمان فقیر کو مکمل اونرشپ دینا، مالک بنانا، اور اس مسلمان فقیر کے لیے دیکھ لیں کہ وہ فقیر نہ سید زادہ ہو، نہ سید کا آزاد کردہ غلام ہو، اور دینے کے بعد کسی بھی طرح کا نفع دینے والا اس سے نہ اٹھائے۔ لہذا اپنے ماں باپ کو، دادا دادی کو، اور نانا نانی کو، یا بچوں کو، بیٹے بیٹی، نواز نواسی کو نہیں دے سکتا، اپنے غلاموں کو بھی نہیں دے سکتا۔ یہ ہے تعریف مکمل ہو گئی، اور جو تشریح میں نے کی ہے اسی کے حوالے سے آگے مسائل بھی آ رہے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر، اور نہ دینے والا فاسق، اور قتل کا مستحق، اور ادا میں تاخیر کرنے والا گنہگار ہے۔ بات واضح۔ اور مسئلہ نمبر 3 ہے، مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، جو کہ میں نے آپ کو ابھی سمجھا دیا ہے، یعنی فقیر کو بنیت زکوٰۃ کھانا کھلا دیا، زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔ کیوں؟ کہ مالک کر دینا نہیں پایا گیا۔ ہاں اگر کھانا دے دیا کہ چاہے کھائے یا لے جائے، یعنی مالک بنا دیا، تو ادا ہو گئی۔ یوں ہی بنیت زکوٰۃ مکان رہنے کا دیا تو صرف رہنے کے لیے دیا ہے، منفعت اٹھانے کے لیے دیے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی،
کیونکہ ہم نے مال دینا ہے، تملیک مال کرنا ہے، منفیت اٹھانے کے لیے کرائے پہ جیسے دیتے ہیں ایسے نہیں کرنا۔ فقیر کو بنیت زکوٰۃ، مکان رہنے کو دیا، زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، کہ مال کا کوئی حصہ اسے نہ دیا بلکہ منفعت کا مالک کیا، حالانکہ زکوٰۃ منفعت پر فرض نہیں ہے، مال پر فرض ہے، تملیک مال ہونا چاہیے، تملیک منفعت نہیں ہونا چاہیے۔ پانچواں مسئلہ ہے مالک کرنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کو دے جو قبضہ کرنا جانتا ہو۔ یہ ہمارا دنیاوی قانون بھی ہے، پاکستان کا قانون بھی ہے کہ جو بچوں جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں، یعنی نیچرل گارڈین، قانون کی اصطلاح میں نیچرل گارڈینز کہتے ہیں، تو وہ نابالغ مدعا علیہ بچہ جس کی کسٹڈی میں ہے، اس نابالغ کی طرف سے یا اس فاطر العقل کی طرف سے وہ سمجھدار نگران گارڈینز وہ مقدمے کی سماعت کے لیے پیش کیا جائے گا، یہ اس کا قائم مقام سمجھا جائے گا۔ یہ ہمارا قانون بھی کہتا ہے، اور یہاں پر مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ مالک کرنے میں یہ ضروری ہے کہ ایسے کو دے جو قبضہ کرنا جانتا ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ پھینک دے یا دھوکہ کھائے، لہذا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی بہت چھوٹے بچے کو دے دیا کہ وہ تو پھینک دے گا، یا پاگل بچے کو دے دیا کہ وہ کوئی اس کو پاگل بنا کے لے جائے گا پیسے یا جو بھی چیز ہے زکوٰۃ میں دی ہے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر بچے کو اتنی عقل نہ ہو تو اس کی طرف سے اس کا باپ جو فقیر ہو یا وصی، یعنی جس کے لیے وصیت کی ہوئی کسٹڈی میں اس کی دیا گیا ہے یا جس کی نگرانی میں ہے، وہ قائم مقام بن کر ان کا قبضہ کریں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔